الخلق وأنسب الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق سبحان الله وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزادنا وأخبرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا سبحان الله وظاهرنا وباطننا وأصلنا وأجملنا وأكملنا وأرشدنا وأمجدنا وأكرمنا وأشرفنا سبحان الله أخمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أبلج أجدر أولى أعلى أفصح أبلغ سبحان الله سبحان الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا ونذرنا وجدلنا ورونق جدراننا ونبريق بجودنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا سبحان الله وقاسم رزق رازقنا سبحان الله حبيب مجيب منيب قريب ربنا سبحان الله سبحان الله وعدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة سبحان الله بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سبحان الله ثم صعد إلى سدرة المنتهى سبحان الله سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله العظيم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد صلى الله وأحمد وأنا المهدي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة سبحان الله سبحان الله ترجمہ نہیں آوے تو اشارہ ہی سمجھ لو نال اشارے سمجھ گئے دی واہ واہ برخورداری جڑے اشارے سمجھ جانا وہ تو بڑے کم دے ہوندے اشارہ جو نہ سمجھے وہ کمینہ ہے جو اشارے سے چلے وہ نبینہ ہے کیا بات ہے یاد رکھ حضور کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة سبحان العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بالست أعطيت جوامع القلم
ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة سبحان الله وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا سبحان الله وختم بي النبيون أو كما قال سبحان الله رواه البخاري ومسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله سبحان الله پڑھیں جی الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك يا سيدي يا السلام عليك يا سيدي يا پھر پڑھیں پڑھیں جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مظهر الله سبحان الله مجھ کو قسم ہے آواز میری کتنی سونی نہیں خالی اور زیادہ کرے یہ تو ہم میں دس رہے ہیں تقریر تو پہلے میرا عقیدہ کیا مجھ کو قسم ہے سبحان الله خالق عرش عظیم کی سبحان الله سبحان الله مجھ کو قسم ہے خالق عرش عظیم کی سبحان الله یاد خدا ہے سبحان الله یاد خدا ہے سبحان الله یاد رسول کریم سبحان يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں سبحان الله جنہیں سن حضور دی امت وچ پیدا کر کے ساری مغفرت دا در پردہ اعلان کر دیا سبحان الله سمجھ آئی جنہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت نو باکمال کی تھی نان المنصوب جڑا ہوئے وہ باکمال ذات نال منصوب ہوئے وہ باکمال سبحان الله حضور پاک جس قبیلے میں چاہے وہ قبیلہ باکمال سبحان الله جس خاندان میں چاہے وہ خاندان باکمال سبحان الله جس باپ کی صلب میں آئے وہ باپ باکمال سبحان الله جس ماں دے بطن میں چاہے وہ بطن باکمال جس شہر میں چاہے وہ شہر باکمال سبحان الله جڑے انہاں دے سنگی بنے وہ سنگی باکمال جڑی عورتاں انہاں نے نکاح کیتا ہے وہ امہات المؤمنین بن کے عورتاں وچوں باکمال جڑے انہاں تے کلمہ پڑھ کے غلام بن کے ساریاں نبیوں دے غلاماں وچوں باکمال سبحان الله سبحان انہاں دے گھر جڑی اولاد جنمی ہے وہ اولاد کل نبیوں رسولاں دی اولاداں وچوں باکمال جس شہر وچ ہجرت کر کے گئے وہ شہر باکمال جڑی کتاب انہاں تے نازل ہوئی وہ کتاب باکمال سبحان الله کیا سبب ہے
سائیں دی ہر نسبت با کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ بتاؤ, سبب بتاؤ, دنیا کے پیدا ہونے کا سبب سائیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ فنا فی الرسول کشتہ ولائے مرتضیٰ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی. آپ فرماتے ہیں غایت و علت سبب, غایت و علت سبب, بہرے جہاں تم ہو سب. یہ دا معنی بڑا پایا جائے. یہ اعلیٰ حضرت کے لیے گلاں نے نا یہ کہاں سمجھ آتی ہیں جو دماغ اعلیٰ ہوئے, خون اعلیٰ ہوئے, نسبت اعلیٰ ہوئے, بات بھی اعلیٰ ہوئے, معنی اعلیٰ ہوئے, مجلس اعلیٰ ہوئے, پیر بھی اعلیٰ ہوئے, سلسلہ بھی اعلیٰ ہوئے, تب سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں غایت و علت سبب. اس جہان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی غایت مصطفیٰ نہ ہو, کوئی شے بھی ایسی نہیں جس کی علت مصطفیٰ نہ ہو, کوئی ذات بھی ایسی نہیں جس کا سبب مصطفیٰ نہ ہو. 1.25 لاکھ نبی حضور کے مولدین ہیں, حضور کے ہرکارے ہیں, حضور کے غلام ہیں, سبحان اللہ. حضور کے خدام ہیں, سبحان اللہ. حضور کے سوالی ہیں, حضور کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں, حضور پر ایمان لاتے ہیں, حضور کے دروازے کے خوشاچین ہوتے ہیں, بلکہ ان کو نبوتیں بانٹنے والے بھی خود مصطفیٰ ہیں. ایک آواز سے بولے گل ساری, بولو گل ساری, گل ساری, جس کے مطلب زبان ہے وہ بولے گل ساری, ایسے تو آپ بڑی نعتیں سنتے ہیں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, جو حضور کے لیے آئے اس کی زبان بند ہوتی ہے. یا وہ بے غیرت منافق ہے تو منہ نہ لاتے ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور سائیں کا نام لیا جائے تو اس سے ایسے بھی نہ کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے منہ نہیں کھلتا, میں اینج کر کے دسو بھئی آقا ہمارے آپ مجھے بتائیں نا, یہ ممکن ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو بندے میں گرمی نہ پیدا ہو؟ دسو میں توان کدے کوئی پیر چنگے لگنے ہون تو میں ہوں انہوں نے تعریف کرا, مرید نے فٹ فٹ اچھلنا ہے, وہ امتی مر جائے چلو بر پانی میں, جو پیر پہ اچھلتا ہے مصطفیٰ کے نام. سارے بولو نعرہ رسالت. جتنا زور ہے دروازے میں کھلو دیا لا دے, جتنی روح نکل گئی تو شکر کر کہ روح نکلی بھی مصطفیٰ کے نام پہ. تھوڑا مجھے مزید ان کو جگانے دو, پھر لگاتے ہیں لبیک کا نعرہ. لبیک کا نعرہ سنتے ہیں تو لگانے نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہ سمجھنا یہ سیاسی نعرہ ہے, یہ بھی نہ سمجھنا کہ بابے خاجم نے لایا ہے یا میرے لایا ہے. ہم نے اپنی قسمتیں جگائی ہیں. سب سے پہلے یہ نعرہ علی ابن ابی طالب نے لگایا.
صدیق اکبر نے لگایا ہے، یہ نعرہ سیدنا عمر فاروق نے لگایا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا 40 بندیاں نو بلایا، خاندان دے بندیاں نو، اوڑے ادھے تو نہیں بولدے سمجھن بابے خادم دا یا اس بابے دا، اسی کون بابے خادم دا پیو دادا کوئی نہیں سی، میرا بھی ساڈے خاندان بھی نہیں سن۔ ادو علی بن ابی طالب نے کہا لبیک یا رسول آپ بتائیں مجھے سرکار کی فرمائے کون ہے وہ جڑا من اللہ نے رسالت دیتی اور میرے خاندان والے ہو، اے ابو لہب وغیرہ سارے بیٹھے ہو سن۔ حضور نے فرمایا کون ہے وہ جڑا میری مدد کرے؟ ایک بچہ اٹھا، پتلی پتلی ٹانگیں، 9 سال کی عمر، روٹی بھی اسی بچے نے اپنے ہاتھوں سے پکائی تھی، سبحان اللہ، 40 بندوں کی، آٹا بھی اس بچے نے گوندا تھا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ یہ وہی ہے جس کا نام لو تو مشکلیں ٹلتی، یہ وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ وہی ہے جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا علی منی وانا منہ، یہ وہی ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا لخمو کا لخمی جسم، اس بچے نے اٹھ کے کہا لبیک یا رسول یہ سارے سنیں۔ اب ایسے ہی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر آپ جناب نعت خوان نعت پڑھتا ہے، یہ نوٹ آپ پھینکتے ہیں، وہ اپنے گھر اور آپ اپنے گھر، یہ بلے 1 روپیہ بھی مجھے آپ نہ دے، جو پیسے کو دے کے کافروں پہ مرے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ابھی بھی جس کا مقصد پیسہ ہو۔ کیا بات، اگر میں پیسے کے لیے آتا میں طے کرتا، بے شک بے شک۔ کس نے بلایا ہمیں یہاں، بندہ کون ہے وہ؟ ہم بیٹھے ادھر سر، میں نے ان سے پہلے ملاقات اس سے پہلے کی ہے؟ نہیں سر، آپ سے کوئی قیمت طے ہوئی ہے؟ نہیں سر، کوئی ریٹ فکسنگ ہوئی ہے؟ نہیں سر۔ تو ہوں سمجھ جاؤ میں کس واسطے آیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں جس کا مقصد پیسہ ہوگا وہ تو طے کرتا ہے۔ ایسا ہونا گڈی جتیاں پاڑیاں تقریر تو بعد گڈی چ بہ جانا ہے، کوئی ملے تو بسم اللہ، نہ ملے کروڑ والی بسم اللہ۔ وہ بندگان خدا، لیکن آپ اپنی طرزوں کو سمجھیں کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یہ مولوی اور پیر صحیح ہو جائے پوری دنیا صحیح ہو جائے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ جنہوں نے امت کو سیدھا کرنا تھا وہ ہوٹ پٹڑی سے اترے، جنہوں نے امت کو سمجھانا تھا پیر کا کام ہے مرید کو سمجھائے، ہوئے سائیں کے سوا کچھ نہیں ہے، مولوی کا کام ہے منبر پہ بیٹھ کے بتائے، ہوئے نماز روزہ بعد میں پہلے عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہمارا کام ہے نا، بولو مگر شریف دیا کس کے، کھایا پیا کس کے، ہم جو نوٹ جیب میں ڈال کے چلتے بنیں گے، اس امت پیاسی کی پیاس کون بجائے گا؟ کون انہیں بتائے گا کہ ظلم مصطفیٰ کی رہنائی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کون تمہیں دسے گا کہ سرکار ٹھک مبارک کوچ سڑتے سنت کوڑے خوب بھی مٹھے شہد ورگے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون تمہیں بتائے گا کہ جب سرکار چلتے
تو حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تو عثمان غنی پیچھے قدم گھڑ دے سے سبحان وہ اللہ حضور فرمایا قدم کیوں گھڑدا ہے؟ عرض کی تھی سونیاں مدتوں دیاں منتاں منیاں یار رہنے بڑے گا ہر قدم تے غلام آزاد کہاں گیا وہ عشق کدھر گئی وہ محبت حضور کا تھوک چہرے پر مل لینا اپنے بدن پہ مل لینا حضور کا پیشاب مبارک پیالے میں ڈال کے ایک صحابی کو دینا کہ زمین پہ ڈال باہر نکل کے اس کو پی جانا حضور کا فسد لگوانا تو خون صحابہ نے پی لینا حضور کے نائی نے بال کاٹنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد رأيت رسول الله ولعله يملكه وأطعم به أصحابه فرمایا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے نائی جب بال کاٹنے لگا مصطفیٰ پاک کے تو صحابہ کی جماعت نے نائی کا طواف شروع کر دیا اے کلمہ پڑھنے والوں اے رسول اللہ کے امتیوں یہ حدیث سیاہ ستہ کی میں نے پیش کی ہے وہ کدھر گیا یہ اس کے مصطفیٰ کے بال نیچے نہ گرنے دینا اور نائی کا ثواب کرنا اور سرکار کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر اور رسول اللہ نے جس چھڑی پر ہاتھ لگا دیا صحابہ کرام کا وصیت کرنا ہے ہمارے خاندان والوں ہمیں اپنی مغفرت کی ایک ہی سہارا اور بھروسہ ہے ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے روزے رکھے ہم نے حج کیا ہم نے زکاتیں دی مگر بھروسہ نہیں ہے قبول ہو نہ ہو یہ چھڑی ہمارے سینے پہ رکھنا اس پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے رب کو شرم آئے گی اسے عذاب دے جس پر نبی کے ہاتھ والی چھڑی رکھی کہ وہ ڈرتے نہیں تھے یہی سبب ہے کہ موت سے نہیں ڈرتے تھے یہی سبب ہے کہ دنیا ان سے تھر تھراتی تھی یہی سبب ہے کہ ان کی آنکھوں میں ایسی تمکنت تھی کہ شیر ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے خدائے بزرگ و برتر کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہر شے ان سے ایسے تھر تھراتی تھی وجہ صرف ایک تھی کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ سبحان اللہ روم کی طرف قافلہ جا رہا ہے حضرت سیدنا و مولانا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ان کا سفینہ نہیں ہے نام ان کا سفینہ نہیں ہے ادھر اگر کوئی مفتی صاحب کوئی عالم صاحب کو پتہ ہے تو بتائیں مجھے نہیں آج تک مل سکا اگر آپ کو معلوم ہے تو میرے علم میں اضافہ کریں سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو کیا کسی بندے کا نام بھی کشتی ہوا بولو تو حضرت سفینہ کبھی پوچھو نہ کسی سے انہیں سفینہ کیوں کہتے ہیں حضور کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں دور دراز کا سفر ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اجازت دیں ہم یہ اپنا سامان پھینک دیں کہ سامان کا وزن زیادہ ہے حضور نے فرمایا نہیں ایسے چادر بچھاؤ سارا سامان دے وچ رکھو ایس جنے نو حضور نے بلایا جنہوں نے سفینہ کیا نام کچھ اور ہے ان کا فرمایا چل رہے چوکے انت سفینہ تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو گئی تیرے منہ سے جو نکلی بات خدا جانے امت کو کیا ہو گیا ہے خدا جانے اس نے عشق کی پٹی کدھر کر دی ہے
خدا جانے ہمارے دلوں کو کیا، ہم ایک جنت پر بک گئے ہیں۔ 2 ٹکے کے مولوی ہمیں تبلیغ کرتے ہیں جنت ملے گی، دوزخ سے بچو گے، ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے رسول کھو دیتے ہیں۔ او دیوانے ہو، او چلے ہو حضور دے سادے غلاموں، ساری جنت میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا رب نے محمد عربی کی ایڑی میں رکھا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ 2 ٹکے کے ملا آ کر تمہیں کہتے ہیں آؤ سنو بات ہماری، اور رفتہ رفتہ تمہارے دل سے عشق رسول نکالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تمہیں کہتے ہیں چوما کیوں، پھر رفتہ رفتہ تمہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں کدھر گئے وہ عشق والے، محبت والے؟ ہمیں یہ نماز کا چکر دیتے ہیں، وہ نماز میں بھی مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان بولو اللہ، دیکھتے تھے کہ نہیں؟ دیکھتے تھے، بولو دیکھتے تھے۔ اگر نہیں دیکھتے تھے تو تعویل قبلہ کے وقت پیچھے کیوں پھر گئے؟ اگر نہیں دیکھتے تھے نماز میں حضور کو تو پھر فکشف النبی ستر الحجرہ، جب حضور نے اپنے حجرے سے پردہ سرکایا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، وَهُمْ صَفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، بخاری کی حدیث ہے، ابوبکر پھر گئے، جماعت صحابہ کی پھر گئی، ادھر مجھے دیکھنا اٹھنا نا، اور میرا جو منہ اب اس طرف ہوئے، مسجد ہے نا، ادھر منہ جنہ مدینہ شریف دیکھا ہے، گنبد خضرا ادھر ہے، ادھر قبلہ ہے، اور صدیق اکبر نے ادھر کیوں پھرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساری جماعت ادھر کیوں پھر گئی نماز میں؟ فتوانے نماز دا چکر دیں دیں انہاں نماز نو بھی رسول موڑے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جواب اگر کوئی دے سکتے ہو مجھے سمجھاؤ، مجھے اگر میری کھوپڑی خراب ہے میں نو سیدھے راہ تے لے آؤ، یا آپ سارے آ جاؤ، اور آپ کا آنا اسی طرح ہوگا کہ اٹھو تو کہو سرکار، بیٹھو تو کہو سرکار، چلو تو کہو سرکار، سو تو کہو سرکار، آنکھ کھلے تو کہو سرکار، بیماری آئے تو کہو سرکار، شفا ملے تو کہو سرکار، مرنے لگو تو کہو سرکار، آنکھ کھلے تو سامنے سرکار۔ کیا یہ بخاری شریف کی حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ جواب دے مجھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حضور کے خاص خدمتگار ہیں۔ کہتے ہیں جماعت ساری پھر گئی اور ہم نے حضور کو دیکھا، ینظرو الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کاننا وجہہ ورقۃ مصحف، حضور دا چہرہ انج جی میں قرآن دے صفحے ہو۔ نمازی چہرے کی کیفیت کیوں بیان کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا نماز ہی نہیں جس میں خیال یار ہے، ہماری سوئی کہیں اور پھیر دی گئی، اور ہم جناب دو آئیں آپ کو جنت ملے گی، وگرنہ آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایڈے گھبرا گئے ہو دوزخ کیوں؟ 14ویں صدی ہو مسلمانوں، تمہارے لیے رب نے دوزخ بنائی ہے، کلمہ تم پڑھو، حضور کا نام تم لو، انگوٹھے تم چومو نام پہ، رسول اللہ کے عشق کے گیت تم گاؤ، جہنم میں بھی تم جاؤ۔ یہ مولوی کتنا مکار ہے، کتنا دغا باز ہے،
اپنا مدرسہ چلانے کے لیے تم سے چندہ لینے کے لیے دیکھو تمہیں کس ڈگر لے جا رہا ہے. پھر تمہیں جنت کی تصویر دکھا دے. جنت ہو بندگان خدا، وہ جنت تو ایک مکان کا نام ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جنت منزل نہیں ہے ہماری، وہ کوٹھی ہے. کوٹھیاں کوٹھیاں بنگلے رب نے فرمایا ان کے لیے تیار کیے ہیں جن کے دل میں یار بستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جنت میں حضور کا نام نہیں لکھا ہوا؟ کیا بات ہے ماشاءاللہ. اس کی دیواروں پہ حضور کا نام نہیں، اس کے درختوں پہ حضور کا نام نہیں، اس درخت کے پتوں پہ حضور کا نام نہیں، انوں کی آنکھوں میں حضور کا نام نہیں، فرشتوں کے ماتھوں پہ حضور کا نام نہیں، غلمان کے سینوں پہ حضور کا نام نہیں. وہ مولوی کے چکر میں پھر نہ پڑھ مصطفیٰ مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. حق محمد، یا محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، تاجدار ختم نبوت. گل ساری، گل ساری. ان مدارس میں جاؤ جن میں عشق رسول کی پٹی پڑھائی جاتی ہے، وہ مدارس خود بناؤ. سنیو جن میں حضور کے عشق کے نغمے بلند ہو. سبحان اللہ. جنت 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 جنت. میرے اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا، یہ علماء ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ سنیں اور وہ اپنی سوئی بھی صحیح کریں. مولوی ساڑھے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. 70% ساڑھے وچ بھی گڑبڑ ہے. صحیح پٹی عشق کی پڑھاؤ، امت کو مت کرو گڑبڑ. یہ امت نہ تمہاری دیوانی ہے نہ میری، نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے. امت ساری آمنہ کے لاکھ سے عشق کی پٹی پڑھاؤ، حضور کے عشق کی. سنے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بات سنیں. کیا اعلیٰ حضرت بریلوی وہ جڑے جنہوں سیگے نہیں آندے؟ پتہ ہی نہیں ہے مدہ اصل میں مادہ تھا یا نہیں، فرہ اصل میں فارہ تھا یا کیا تھا. تعلیلوں کا نہیں تھا پتا، تراکیب کا نہیں تھا پتا. اعلیٰ حضرت بریلوی کو کون سا علم ہے؟ بارہ بیٹھ جائے نہیں، اس کا نہ کرے. میں جڑی گل کر رہے ہیں وہ سن لو، میری محبت یہی ہے. بس جڑی میں گل کر رہے ہیں دعائی خدا دیجئے وہ دل وچ واڑ لو. سبحان اللہ. بھئی اعلیٰ حضرت بریلوی کو کوئی خبر نہیں تھی؟ وہ جو بحر العلوم ہے، کاشف الغمہ ہے، امام الائمہ ہے، خدا کی قسم جو بولنے لگے تو لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرما کیا رہے ہیں؟ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. سبحان اللہ. یہ معنی سمجھے ہو؟ یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں جنت نہیں دیتا نہ دے، مگر سونیا قیامت جڑے ہیک چلک تیرے رخسار دی نظر. او بھائی جنت کے ہم ٹھڑکی نہیں ہیں، ہم عاشق سرکار کے ہیں. بولو کس کے ہیں؟ ایک لفظ نہ بولو کس کے ہیں؟ یا اللہ جو تیرے نبی کا نام سرکار سے کہہ کر بولے اس کے نصیبوں میں سرکار لکھ دے. ہم عاشق کس کے؟ دیوانے کس کے؟ مستانے کس کے؟ گداگر کس کے؟ غلام کس کے؟ امتی کس کے؟ ہمارا والی کون ہے؟ ہمارا داتا کون ہے؟ ہمارے وارث کون ہے؟ ہمارے مالک کون ہے؟ ہمارے آقا کون ہے؟ ہمارے مولا کون ہے؟ قبر میں کون آئے
سرکار بولو دیے گل ساری گل ساری سرکار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے ساری سرکار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے ساری سرکار دیے خدا کے بندو حضور سے عشق کرو بے شک ارے ہم فلانے مولوی صاحب کی بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہم تو ان کی سنتے ہیں وہ مولوی صاحب نا قبر میں آئیں گے آپ کی آئیں گے یہ خود چھٹ پائے تو آئیں گے سب تو مشکل حساب مولوی تو اسی یاد رکھنا میں مسیدی بیٹھا میں کلمہ پڑھ کے آتا اللہ سب سے مشکل حساب یہ کہاں سے آئیں گے رب فرمائے گا یہ ٹی وی تے بیٹھ کے روندا ہے امت نو جڑی پٹی پڑھائی ہے رب آوے نا صحیح گل ہے کوئی سمجھ آئی؟ میں اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جمیل دیا سنیاں نہیں جمال دیا کی سنو یہ آپ کے کام آئیں گے کیا بات ہے قبر میں کون آئے گا میرے اور تکنا میرے دیکھنا میں نے تکنا حضرت انس بن مالک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يشفع لي يوم القیامہ سبحان اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سید نوں کلا ویکھیا چپ کر کے نیڑے ہو گیا آستا جے پیر دبانا شروع کیتے عرض کیتی سونیا گل کرنی ہے ایک فرمایا پوچھ میں عرض کیتی یا رسول اللہ دیکھا قیامت دا بڑا ڈر ہے مینوں چھڑاؤ گے سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں انہاں یہ نہیں کیا بھی تمہانوں چھڑاؤں گے نہ انہاں اپنی گل کی تھی وہ تو ساڑی تو سرکار کی تھی ہے کہاں ہی میں آدھا گل ساری سرکار دی حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہے لیکن جڑے عربی پڑھے ہوئے ہو ایسا ترجمہ کرو اے یشفع لی انہوں نے آپ کی اور میری بات نہیں کی انہوں نے کہا کیا مجھے چھڑائیں گے میری سفارش کریں گے اگو حضور نے نہیں فرمایا سارے اپنا اپنا کام کریں گے میرا کیجئے میں تو کچھ نہیں تو اپنا کوئی جڑی پٹیاں پڑھا دیں مجھے کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ایک جملہ نہیں فرمایا بلکہ ایسے دیکھ کر فرمایا انا فاعل سبحان اللہ ہاں میں یہ کروں گا اگوں ہاتھ جوڑ کے آگے سونے اتنے ہی بندے بتیرے ہوندے نے بڑا اوکھا جا ویلا لگتا ہے تانوں گل پیا کردا اوتھے تے خلقت ہی بتیری ہونی ہے اگوں آپ فرماندے ہو کوئی ساریاں تو بڑی امت میری ہونی ہے صفحہ 120 ہونیاں نے جنتیاں دیاں اگلیاں 80 میری امت دیاں ہون گیاں تے میں ڈھونڈاں گا کتے اتنے رش وچ فرمایا چپ کر پل صراط تے آویں میزان تے آویں ہوش تے آویں جڑا لگے گا پل تو پار میں کراں گا جڑا پیاسا ہوئے گا ہوش تو پانی میں کراں گا جڑیاں نیکیاں کھڑن گیاں درود رکھ کے نیکیاں اور ہوں ایمانداری سے بولو محمد سرکار سے کرو گے یا ان سے سب کے بولو کس نال کرنی محبت ہے خدا کے بندو حضور جیسا کوئی نہیں ہے بے شک بے شک بے شک رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی بے شک شکلاں اساں اپنیاں ویکھیے شیشے وچ کوئی ساڈا کام سیدھا نہیں ادھر ویکھنا سنو ہم اپنی حالتیں دیکھیں اور قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہو ادھر مجھے دیکھو ہماری شکلیں دیکھیں اپنی میں تم تو مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہو سارے جو آپ نے چپلیں باہر اتاری ہیں ان کے نیچے تلے کے نیچے جو مٹی لگی ہے مجھ سے کروڑ درجے وہ اچھی ہے میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں ہمارے اعمال کے اور قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ پاک فرمائے گا پیچھے ہٹ جان ساریاں امتوں فرشتیاں نو حکم ہوگا ہٹا دیو پیچھے میرے یار کی امت کیا ہے نہیں تمہیں کلمے کی قسم ہے مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ مت بولنا یہ بتلاؤ یہ کس عمل کی جزائے ہوئے عمل پھر کہ ہم عمل کا انکار نہیں کرتے
پر عمل بھی مصطفیٰ کی نسبت سے مقبول ہے. عمل 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 بے شک کوئی شک نہیں. اور مجھے جواب دو جو تم کو آگے لایا جائے گا. عمل بتاؤ, چلو بتاؤ عمل کس عمل کی جزا ہے. وہ عمل مجھے بھی بتاؤ. وہ عمل کون سا ہے کہ جس عمل سے تم آگے کھڑے ہوں گے اور تم سے پہلے آنے والے پیچھے ہوں گے. لاؤ عمل بتاؤ مجھے, بتاؤ. قرآن کی کوئی آیت پڑھو, کوئی حدیث پڑھو, کوئی لنگڑی لولی کہانی سنا دے ہو کہ فلانا عمل ہے. اور بھائی گل عمل دی نہیں, میری تقریر آپ سمجھ گئے ہیں. گل ساری, ایک بار سارے بولو گل ساری. اگر آپ کہو عمل, میں نے پہلے کہا ہے عمل مقبول حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. بے شک بے شک. ادھر میری طرف دیکھو, سارے میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں. پانی سیدھے ہاتھ میں پکڑنا. پانی کس میں پکڑنا؟ سیدھے ہاتھ میں. بولو جی. بیٹھ جانا. پانی سیدھے ہاتھ میں پھڑنا. ایک سیدھے ہاتھ میں پھڑنا. گنو نا, سیدھے ہاتھ میں پھڑنا. بیٹھ جانا. دو انہوں دیکھنا. بسم اللہ پڑھنا. چار سانچ پینا. آخر بھی چل الحمدللہ کہنا. بولو کتنیاں سنتا ہوئیاں. اچھا جے اگر تسی گلو کے اور پیو تو پانی تو پی لے. اے عمل عمل علیہ کو سنو ذرا. عمل عمل تو جس طرف امت کو لے جانا چاہتا ہے, اگر اس طرح کے کتے دو چار اور امت میں رہے تو انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے ہم. اب سیدھے ہاتھ میں پکڑنا, تو اگر اس میں پکڑ لو, ہاتھ تو بڑا ہی ہے نا, کیا کسی اور سے بولو بولو ایدی چ نپ لو. ساڈا ہی تے ساتھ تسیں ہی لینے نا, تریاں دے چار لے لو. صحیح گل ہے. پر پتر ہے یہ بھی عمل, اس ہاتھ نال پھڑنا بھی عمل ہے, تو چار سا لینے بھی عمل نے. او پر پترا عملہ دی گل نہیں, ادھر حضور دی نقل ہے. اللہ فرماتا ہے عمل بھی وہ قبول کریں گے جس میں یار کی نقل اچھا آپ مجھے بتائیں, سارے بھائی بتائیں مجھے, ایمانداری سے بولنا, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, حدیث شریف ہے, حضور نبی پاک فرماتے ہیں جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے, اس کو پہلے میں اجے تو سناؤں. آج میں اصل میں مدینہ المنورہ شریف میں میری حاضری ہے اور میں نے جا کے پاسپورٹ جمع کرانے ہیں. ڈیٹیل اور تفصیل سے میں آپ کو عرض کروں. ماشاءاللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, مجھے بتاؤ ساری جمع خرچ ہو جانے کے بعد, بخشش ہو جانے کے بعد, اور بخشش بھی بالکل کوئی نہیں, تسی مت سمجھنا کوئی ساڑیاں نمازاں ہو جائیں تو ساڑی بخشش ہونی ہے, کوئی نہیں, یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. اعمال قبول ضرور ہوں گے, وہ بھی سرکار کے صدقے میں, اور پھر بندے پھنسیں گے, اور پھر حضور کے سجدے کی بنا پر بندے چھوڑے جائیں گے, تاکہ قیامت میں بچے بچے کو پتہ لگ جائے گل ساری اللہ پاک کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یہ تو کان کھول کے سنو. اگر آپ کو کوئی یہ غلط فہمی ہے بھئی اساں اللہ نال بڑیاں گلاں کر لے, اساں جتھے تھے وہ ٹی وی جا سب کی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, سب کی. بخاری شریف کی حدیث ہے, ما جناس بعدهم بعدا, بندے سے بندہ ٹکرائے گا, کوئی صورتحال باقی بچے گی نہیں. حضور فرماتے ہیں سارے ادھر گھومیں گے, کبھی ادھر, کبھی آدم پاک کے پاس, کبھی ابراہیم پاک کے پاس, موسیٰ پاک کے پاس, عیسیٰ, سارے یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آخر میں پھر عیسیٰ پاک کہیں گے اذهبوا الی محمد. جو سرکار فرماتے ہیں, اور سنیا جی,
ہوں جی ہوں تسی جی اپنا انصاف کر لو سارے جتنے بیٹھے ہو بھائی جان نبی یہ کہیں گے ابو لا غیری وہاں مولوی صاحب کہیں گے کہ میری طرف میں ذرا ایک منٹ چپ ہو جانا تو سوچ لو جہاں ابراہیم یہ فرمائے گے ابو لا غیری کسی اور دی دال گلے گی غیر نبی دی اچھا بولو کوئی غیر نبی ہے کہ آدم تو کہیں ابو لا غیری موسیٰ پاک تو کہیں ابو لا غیری تو پترو آج یہ میری گلہ نہیں ہے نا تے بخاری دیا حدیثاں یہ سمجھ آئی میں وہ خاص تینوں کہہ رہا کہ میری گلہ سن لو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو ہاں تو میں نے بالکل کھلے دل نال سننا تے اس پہ میرا پتر آج ساری راتی غور کرنا ہو سکتا ہے سویرے ایمان دا بوٹا اندروں اگاوے سبحان اللہ سمجھ آئیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سارے کہیں گے ابو لا غیری اور یہ بخاری ہے بخاری 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 جاؤ ایک وری کی سنگا نہیں کہنا جاؤ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ سارے بولو نا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی مراد پائیں اے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی مرادیں پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں حاجت اگر کی کبھی اس کلام کو سمجھا ہے آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہہ رہے ہیں کدی کدی بندہ یہ کہہ دیتا ہے تسی میں نے کہو جی 500 چاہیے ہے میں کہاں نہیں اے ہو گیا اللہ ایک ہی ہو گیا بولو نا جی یعنی اے تھیلی میں دے دو جی چھوڑو جتنے بھی ہیں جو بھی ہے اے جی کوئی منڈا کوئی ٹونڈی ہے اے تو ہے کہ پتہ تینوں پھر بعد ٹوپی دی نسیج ہو جائے ہوئی اے تو آگے یہ تھیلی مجھے دے دیں بول سمجھاؤں نا میں لوگوں کو آپ کہو یہ تھیلی مجھے دے دیں یہ آپ لے لیں آپ نے کہا نہیں ابھی دے دیں لے لیں اور یہ لے لو تم یہ تمہاری ہو گئی دے کے منگل اللہ سگی نہیں چھے پترہ کے کر لیا آپ سمجھیں اب یہ تھیلی کی ہوگی وہ میں نے نہیں لکھا میں نے بات سمجھانا ہے اب اگر میں یہ کیا کہتا لا نہیں وہ ریپیٹ کیا تھا لا کچھ آپ بولو اے اعلیٰ حضرت شعر سمجھو تو پھر اچھی موقع اور میں کہتا ہوں نہیں عربی میں کیا کہتے ہیں اسے کوئی نہیں سنو جی نہیں سن سکتے ہوں جیڑے کلوتن کھلون دے ہو کچھ نہ کوئی نہ اور کیا کریے چھڑو بھائی کہہ دیا جائے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لا شاہ پر جب اس بچے نے مانگے تھے کہا تھیلی دو تو میں کہوں کلمہ سناؤ پھر دیں گے اگر کلمہ سنایا تو دیں گے اب میں نے لا تو نہیں کی لا مگر میں تقاضا کر دیتا ہے یہ سمجھ جاؤ خدا کا واسطہ ہے میں انہوں نے کہا مجھے تھیلی دے میں نے کہا اگر کلمہ سنا دو تو تھیلی دے دیں گے لیکن میں نے تقاضا تو کیا نا کچھ سنانے کو اس پہ کہا نا تم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار نے یہ شان نہیں دے اگر سبحان اللہ اب سمجھ سکتے ہو کچھ سمجھ جاؤ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی مراد پائیں گے سرکار میں نہ
حاجت اگر کی ہے. اس شعر کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور یہ فرمائے اگر اللہ اجازت دے تو دوں گا. اجازت تو دے دی ہے, اجازت تو دے دیے. اچھا یہ سارے ذرا دھیان نال سنو, دھیان نال. حضور نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں سجدہ کروں گا, فرمایا ہاں جی سارے بولو یہ, ہاں جی فرمایا یہ کرنا سجدہ کر. پھر میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, وہ سنیا سے اس نے چک لے, پھر میں چک لے سا, پھر اللہ نے فرمایا سی قل, فرما اسما لک تلی سنی جیسی سن مانگتے سی تو تالک تیری دیتا جیسی واہ اشوا بخشواتے سی تو شفالک تیری ہی وجہ سے بخش دیا جائے. بس بات غور سے سنا, بات غور سے سنا, بات غور سے سنا. یہ حضور نے فرما دیا بخاری میں موجود ہے. اور یار میں جو کہہ رہا ہوں موجود ہے تو کیا ہوں, جنہیں نہیں پڑھی بخاری جنہیں پڑھی ہے وہ تو بول کو ہے موجود. حضور نے کہ اب ایک بات کا مجھے جواب دینا, سارے مل کر ذرا جواب مجھے دینا, سارے بیٹیدار کے ذرا مجھے جواب دینا اور تسلی سے جواب دینا. میں نے دیکھو سارے تسلی سے جواب دینا. یہ حضور نے نہ فرما دیا ہے کہ میں سجدہ کروں گا, پوچھا مجھے اور اللہ مجھے فرمائے گا مانگو. یہ فرما دیا پھر میں مانگوں گا. یہ بھی فرما دیا اللہ مجھے فرمائے گا بخشو آپ. یہ فرمایا میں بخشوں گا, فرمایا. اب اگر ایسے نہ ہو تو رسول ہی ملے, اور اگر رسول نہ رہے تو اللہ ہی نہیں رہے. کیا کر رہے ہو تم؟ اب ہونا وہ ہے جو سرکار نے فرمایا, کیونکہ سرکار خود سے نہیں بولتے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو. مت سمجھو کہ ساڑھی میں جناب ہے زمین کھلوتی ہوئی ہے. ساڑھے جڑے عمال نے نا توبہ کرو کنن مت لاؤ جگہ ایک ظاہر ہو جائے. ایسا قسم بما میرے ایک ظاہر ہو جائے زمین, اللہ کی قسم چاہ کے میں آتا زمین پھٹے نہ پھٹے بندے ساڑھے نہ ہاتھ میں لانا چھوڑ دے. پھر اسی بڑھ بڑھ کے بہنے یوں تو یوں پکڑیوں کے ہمارے داؤ پیٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں, ہمارے چبے کبے دیکھنے والے ہوتے ہیں. تھوڑا نیوے نیوے رو سائیں سائیں بولو, نیوے نیوے رو تو کیا بولو, سائیں سائیں بولو. خاک مجھ میں کمال رکھا یہی پٹی پڑے اسی پر بیڑا پار ہوگا, یہی سبق پڑے اسی پر بیڑا پار ہوگا. اگر میری تیری بات ہوتی, توجہ, اگر میری تیری بات ہوتی, جب یہ سارا کام ہو جائے گا نا شفاعت والا, اے گل سنو اور بچوں ڈسٹربنگ نہ کرو, بس میں آخری بات کرنے لگا. جب یہ سارا کام ہو جائے گا, گوشت سے سنو, گوشت سے گوشت ہے, تو یہ سارا کام ہو جائے گا, تو جنت کے دروازے پر جائے گا, جنت کا دروازہ بند ہوگا. کیا ہوگا بولو, فرمائیں گے سرکار 1.25 لاکھ کو مکیش نبیوں میں سے ایک نبی بھی نہیں کھلوائے گا. پر پتہ لگ رہا ہے وہ تو کھڑے عمل کدھر گئے ہو چکے ہو, بڑھ کے دسو. اور جنتی تو ہو گئے ہو نا, بڑھو نا. جے سائیں بوا نہ کھلوائے تو جنت کیوں نہیں بھی کھلتی؟ او کملیو تمہارے رب آخری میرے بھی دسنا چاہتا ہے بھئی یہ وچ جڑے بڑے ہو ہمارے نہیں پہ بڑھتے ہو, نبی میرا پیا بڑھتا ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد. پھر آگے سنو, پھر آگے پھر جب آپ جنت میں جانے لگیں گے, نور کے
جی نور کے گرز لیے ہوئے ہوں بخ بخ علی سرکار بھی اچھی ہوئے گی سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ بخ بخ والی بھی سرکار وہیں ہوگی واہ کیا اور بات حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا ہاں حدیث شریف ہے وہ ڈنڈا پہلے حضور دے ہاتھ جو سی ڈنڈے دے ہوتے اسی ڈنڈا اور وہ ڈنڈا لگا الحمد ہے سائیں فرماتے ہیں وہ میں ڈنڈا دونوں دوں گا علی کو علی کے ساتھ یہ نہیں کہوں گا تیری مرضی ہے جنوں ہوش دے نیڑے آن دے جنوں مرضی ہے چھپ کے رکھ سبحان اللہ لہذا یہاں علی پاک کی بھی محبت ضروری ہے لیکن اس طرح ضروری ہے کہ صحابہ کے ادب میں فرق یہ دماغ میں رکھ سبحان وہ سرکار باغ والی سرکار بھی وہاں ہوں گے سبحان اللہ سارے ہی ہوں گے وہاں تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب یہ جنت کے دروازہ کھلے گا اور توجہ کرنا جنت کا دروازہ کھلے گا اب پھر فرشتے پوچھیں گے ہاتھ میں نور کے گرز لیے ہوئے ہوں گے انہوں نے سونے کے ڈنڈے دربان ہو سن جنت تھوڑا کی گیا تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ہون گے یہ حدیث شریف چ لگے ہے وہ کہیں گے ہاں جی کون ہے آپ جی جنت دے بوئے تے تمہارا پوچھ سن کون ہے آگے سے کہا جائے گا جی جنتی وہ کہیں گے تو ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے اتنا بھی نہیں ہم سمجھتے اگر دوستی ہوتی تو جنت کے بوئے پر کیا بات ہے ہمارا مطلب پوچھنے سے یہ نہیں ہے کہ تم جنتی ہو یا نہیں جنتی نہ ہوتے تو تم یہاں ہی نہ ہوتے ہمارا پوچھنے کا معنی اور ہے تم کہو گے کیا معنی ہے وہ کہیں گے کس کے ہو وہ بھائی موسوی ہو عیسوی ہو ابراہیمی ہو وہ کیا ہو وہ ایک متقی پرہیزگار جنتی آگے ہو کر کہے گا میں موسوی ہوں وہ کہیں گے مہربانی فرمائے ذرا سائڈ پہ ہو جائے سبحان اللہ میں تمہیں پتہ لگی رہا ہے کہ میں ابھی رسو ہے وہ جڑا بکھرے ہیں بالا لائک ملنگ جا آیا سی چشتیاں میں قلب ٹھیک کر گیا سی کہ گل ساری سرکار وہ کہیں گے جناب ذرا پلیز میں سائڈ پہ ہو جاؤ انتظار کرو حضرت جی آگے جان سارے ماڑے جی تسی کون ہو جی ہم محمدی ہیں پہلا کام ہے نا آپ کا ہر جگہ پہلے تو قلم کو بھی اللہ نے روک دیا اللہ کی قسم قلم کو روک دیا یہ قلم ہمارے کو پتہ نہیں کیا لکھنے لگی تھی آپ کو پتہ ہے یہ علماء سے پوچھنا اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم سوری احوال امم لکھ دی اسے آپ کی اور میری کہانی لکھنے لگی نا کہ قلم نے لکھ دیتا سی امت شدید گناہگار ہے فوراً رب نے فرمایا رک آگے کچھ نہ لکھی میں جو اکھا وہ لکھ عرض کی تھی مولا 10 کے لکھا کہا یہ تو لکھ دیا ہے نا کہ امت گناہگار ہے اگے لکھ ان کا رب غفار ہے یہ کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے جنین و جناب تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اسی پر پکے رہے اور حضور پر اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے اور کسی ایسے کی باتوں میں نہ آ جانا جس سے تمہارے عشق کے کشتی کے پھٹے ہی اپھر جائیں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے بیٹھ جاؤ